اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، جیسے ابھی عزیزم فروخ سلطان بتا رہے تھے کہ یہاں ہم جس نئے سلسلہ وار درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آخری منزل پر مشتمل ہے۔ یہ جو آخری منزل ہے اگرچہ کہ قرآن مصحف میں سب سے آخر میں ہے، لیکن اس میں سے بیشتر صورتیں مدنی صورتوں کو چھوڑ دیں 10 صورتیں جو ہیں وہ آئیں گی 29ویں پارے 28ویں پارے میں، ایک جو ہے 27ویں پارے میں ہے، 9 28ویں پارے میں ہے، اور پھر 2 صورتیں جو معوذتین ہیں بالکل آخر میں۔ ان 12 صورتوں کو چھوڑ کر جو باقی مکیات ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مکے کے پہلے جو 4 سال ہیں وہ تقریباً ان صورتوں کا زمانہ نزول ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ ان صورتوں میں اگرچہ کہ توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، لیکن جو زیادہ زور ہے وہ آخرت پر ہے۔ اسی میں القاریہ تو ملقاریہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اذا وقعت الواقعہ، تو یہ ساری جو قیامت کے احوال ہیں اور نقشہ ہے وہ ان صورتوں میں کھینچا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدا میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نیند کے ماتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دھندوں میں کھپے ہوئے ہیں، ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو ہلایا گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو وہ ایک ایسا کڑکا تھا جس نے آ کے بتایا کہ یہی دنیا نہیں ہے، یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اس کے بعد ہی آدمی کان دھر کے سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، وگرنہ یہ کہ سنتا ہی نہیں۔ اگلی زندگی، وہاں حساب کتاب، دوزخ، جنت، اس کا تصور جب تک سامنے نہ ہو تو آپ بے شک بتاتے رہیں نماز پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھئی کہاں فائدے ہیں؟ یہاں تو پڑھنے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو جب تک آخرت واضح نہ ہو، اعمال پہ آپ لیکچر دیتے رہیں، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
تو انسان کے عمل پر سب سے زیادہ جو مؤثر عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آخرت کے ایمان میں یا یقین میں کوئی کمی ہو، اللہ پر ایمان ہو بھی، تو انسان اللہ سے دنیا ہی مانگے گا، اور یا یہ کہ اللہ کے قصیدے، اللہ کے حمد کے ترانے الاپے گا، اس کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا یہ کہ وہ رسالت پر اگر ایمان لے آیا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، تو نعتیں پڑھے گا، اور یہ کہ عشق اور محبت کے دعوے کرے گا، اس کا عمل جوں کا توں رہے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم حضور سے اپنی محبت اور عقیدت کے کتنا کچھ اظہار کریں گے، لیکن اپنے اعمال دیکھیں تو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ آخرت کا ایمان ہے، جو ایمان باللہ کے حوالے سے بھی انسان کے اندر جو ہے وہ پھر اسے معنی خیز بناتا ہے۔ پھر توحید جو ہے وہ توحید عملی کی صورت اختیار کرتی ہے، اور عشق رسول جو ہے وہ پھر سنت رسول کی اتباع کی صورت اختیار کرتا ہے، جب وہ آخرت کے ایمان کے ساتھ ضرب کھاتا ہے۔ اس کے بغیر پھر وہ کیلو کال ہی کی حد تک محدود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں ان صورتوں کے ذریعے جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا، اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا گیا، وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا، ہوشیار کیا گیا کہ ایک اگلا جنم ہے، اگلی زندگی ہے، بعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا آخری منزل کا، یہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کا ایک انتخاب کیا کہ ان مضامین میں سے ہم گزر جائیں۔ ظاہر ہے ایک حد تک تو تفصیل ہوگی، لیکن یہ کہ بہت ہی تفصیلی بھی نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ ایک تذکیر کا درجے میں بات جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تذکرہ، تذکیر، یاد دہانی، تازہ کرنا، وہ چیز جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اسے نگاہوں کے سامنے لے آنا، یہ ہمارا مقصود ہوگا ان صورتوں کے مطالعے سے۔ بلکہ یہ کہ میں نے سوچا تو کچھ یوں ہے کہ بہرحال یہ بھی اچھا خاصا، یوں سمجھ لیجئے 4 پاروں، 4 ساڑھے 4 پارے بن، بلکہ 5 پاروں کے قریب ہو جاتا ہے کام، تو 4:45، تو وہ کافی یعنی وقت لینے والا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ اس کو جمعہ جو میرا ہوتا ہے لال آزار میں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اگلا جمعہ آئے گا، لیکن اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا میں سورہ مجادلہ سے شروع کروں گا، وہ جو 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ میں سورہ مجادلہ سے شروع کر دوں گا۔ یہاں پر ہم سورہ کاف سے شروع کر رہے ہیں، تو یہ 7 مکی صورتیں ہیں، ہم یہ پڑھ کے وہاں پہ پہنچیں گے، پھر ایک سورہ حدید اس کے بعد آئے گی اگلے پارے میں، تو یہ گویا 8 صورتیں یہ ہیں۔ ادھر سے ہم سورہ مجادلہ لے کے چل پڑیں گے، تو تقریباً یہ ایک ہی وقت میں 28واں پارہ بھی اور یہ والا بھی، یہ مکمل 1.25 پارہ یہ، اور جو ہے وہ 1 پارہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی ہم کو جو ہے وہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہو جائے کرے گی، جو بھی سننا چاہے، بے شک اگر جمعے میں نہیں بھی آ سکتا تو وہ ہم وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں 12:45 پہ تقریر شروع ہو جاتی ہے، اور 1:25 پہ، 1:20 پہ، بعض اوقات 1:30 بھی بج جاتا ہے، اس پہ جا کے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات بھی چاہیں تو اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ آیا ہے کاف، حرف۔ یہ در حقیقت حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم 3 حروف آئے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی 3 ہی ہیں، الف لام میم۔ قرآن مجید میں 29 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ایک آیا ہے، جیسے یہ سورہ جو کاف ہے، اس کا نام بھی کاف ہے۔ ایک آئے گی آگے جو 29ویں پارے میں، اس کا نام سورہ قلم بھی ہے، سورہ نون بھی ہے، وہ بھی ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اور یہ کاف والقرآن المجید۔ ایک صورت اس سے پہلے ہے صاد، سورہ صاد، والصاد والقرآن ذی الذکر۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو ایک ایک حرف جو ہے، یا ایک ایک جو حرف مقطع ہے اس سے شروع ہو رہی ہیں۔ بعض صورتیں وہ ہیں جو 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے خام میم ہے، اس طرح جو ہے وہ یا سین ہے، یا تا ہا ہے، اس طرح کی صورتیں ہیں جو 2 حروف سے شروع ہونے والی ہیں۔ بعض 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم۔ بعض جگہوں پہ جو ہے الف لام میم سے بھی جو ہے وہ 6 کے قریب صورتیں آئی ہیں۔ پھر الف لام را بھی ہے، الف لام را کے علاوہ جو ہے وہ ایک یہ بھی کہ 4 حروف پر بھی الف لام میم را بھی ہے۔
دو صورتیں وہ ہیں جو 5 حروف پر بھی مشتمل ہیں، جیسے سورہ مریم ہے کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورا ہے حام میم عین سین قاف، 5 حروف اس کے ہیں۔ ان میں صرف ایک واحد ہے سورہ شورا جو 2 آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہے، حام میم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ باقی یہ کہ سورہ جو ہے مریم اس میں کاف ہا یا عین صاد ایک ہی آیت ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی جس میں 2 جو ہے وہ آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید کے جو یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں وہ عربی زبان کے تک 14 حروف ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا پہلا حرف الف وہ استعمال ہوا، با تا سا جیم یہ استعمال نہیں ہوا، ہا استعمال ہوا، خا استعمال نہیں ہوا، دال زال یہ نہیں، را جو ہے وہ استعمال ہو گیا، زا نہیں ہوا۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ سین ہوا، شین نہیں ہوا، سواد ہوا، ضاد نہیں ہوا، عین ہوا، غین نہیں ہوا، یعنی جو نقطوں والے ہیں وہ نہیں ہوئے، جو بغیر نقطوں کے وہ کیے گئے۔ پھر اسی طرح کاف، لام، کاف، میم یہ سارے ہوئے۔ آخری حروف میں سے جو ہے وہ ہا بھی ہوا، یا بھی ہوا، واو نہیں ہوا۔ تو یہ 14 حروف ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کی 29 صورتوں میں۔ کاف اچھا اس کے معنی کے حوالے سے ایک بات تو بہرحال بالکل یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ تلقین نہیں فرمائی، کوئی تعلیم نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یقینی معنی کسی کو معلوم نہیں، حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں، قیاسی ہیں، ظنی ہیں، خیالی ہیں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں۔ بعض صحابہ نے بھی آرات دی ہیں، بعد میں بھی اہل علم نے اپنی آرات دی ہیں۔ کسی نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ یہ در حقیقت کچھ جملوں کے مخفف ہیں، جیسے الف سے مراد لی گئی ہے اللہ، لام سے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ مختلف معنی لے کے، مطلب وہ کوئی درمیان، جو الف سے لیا گیا انا، لام سے لیا گیا اللہ، اور میم سے لیا گیا عالمو، یعنی اس کا سب سے عالمو کا سب سے آخری حرف لیا گیا، اللہ کا درمیانی حرف لیا گیا، انا کا پہلا حرف لیا گیا۔ تو الف لام میم یعنی ان اللہ عالم، میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس طرح بھی معنی کیے گئے۔ کچھ نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ یہ در حقیقت نام ہیں صورتوں کے۔ بہرحال نام تو جیسے میں نے کہا 6 صورتیں آئی ہیں، تو الف لام میم سے تو 6، ایک جو نام کا مطلب تو علامت پہچان ہوتی ہے، تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ تو بہرحال یہ مختلف جو ہے توجیحات کی گئی ہیں، اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ در حقیقت کچھ چیزوں کے نام ہیں، خاص طور پر جیسے بعض زبانیں ہوتی ہیں نا وہ شکلوں میں بنی ہوتی ہیں، بعض آواز سے بنتی ہیں، جیسے ہم الف لام یا الف با تا سا یہ آوازیں ہیں جن کو حروف تعجی کی شکل دی گئی ہے۔ بعض زبانوں میں شکلیں ہوتی ہیں جن کو آپ حروف یا الفابیٹس جن کے بنا، جیسے چائنی زبان ہے تو اسی سے مراد دیا گیا، جیسے نون ہے، نون کا مطلب مچھلی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ معنی کیے گئے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ بہرحال کوئی یقینی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو کاف والقرآن المجید، کاف اور قسم ہے قرآن مجید کی، اور مجید بزرگی کو، شان والے کو، بہت ہی جو ہے وہ جس کے اندر مجد کی اور عظمت کا پہلو ہو، وہ قرآن مجید۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بزرگی والی ہستی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے بادشاہ کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر ایک بزرگی ہے، ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان و شوکت ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس قرآن مجید کی قسم ہے۔ اچھا یہ جو قسم ہے، قسم ہمیشہ کسی شے پر کھائی جاتی ہے۔ ایک اگر کوئی مقسم بہی ہے تو کوئی مقسم علیہ بھی ہوتا ہے۔ مقسم بہی وہ کہتے ہیں جس کی قسم کھائی جائے، وہ مقسم بہی ہے، اور مقسم علیہ جس پر کہ قسم کھائی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو اس میں زمانے کی قسم ہے، یہ زمانہ جو ہے یہ مقسم بہی ہے، اور بے شک انسان خسارے میں ہے یہ ہے مقسم علیہ جس پر کہ قسم کھائی گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم تو موجود ہے، بزرگی والی قرآن کی قسم ہے، مگر یہ قسم کس چیز پر ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس شے پر قسم کھائی گئی ہے؟ وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کا ایک خاص انداز ہے، ایک بات کہہ کے دوسری چھوڑ دی جاتی ہے کہ آپ سوچیں، آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں،
یہ جو درمیان میں خلا ہے اس کو اپنے ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر فل کریں، پورا کریں، بھریں. تو جب اس پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اس کا جو مقسم علیہ ہے وہ ملے گا جا کے سورہ یاسین میں. وہاں پہ الفاظ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین اور حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. تو یہاں پہ وہ لکھا ہوا نہیں، انڈرسٹوڈ ہے. وہ کاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، کاف قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہ جو قسم کھائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے گواہی دینے کے لیے کھائی جاتی ہے. اور جب ہم انسان قسم کھاتے ہیں، گواہ بناتے ہیں تو اللہ کو بناتے ہیں. کیوں؟ انسان اپنے سے عظیم تر ہستی کی قسم کھائے گا. جب ہم کوئی لین دین کرتے ہیں تو اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں. جب ہم کوئی بات کہتے ہیں اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ہستی ہمارے اس کام کے اوپر گواہ ہے. وہ گواہ ویسے موجود ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، گواہی تو وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو، لیکن یہ کہ وہ گواہی اصل اس کا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. لیکن جب انسان قسم کھاتا ہے تو اپنے سے بلند تر، بالا تر، عظیم تر ہستی کی. جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس سے تو بڑھ تر کوئی نہیں، اس سے تو بلند تر کوئی نہیں، اس سے تو اعلیٰ کوئی نہیں، اس سے تو عظمت والا کوئی نہیں، اس سے عظیم تر کوئی نہیں. تو وہاں مجرد گواہی مراد ہوتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی جا رہی ہے قرآن مجید بزرگی والے کی. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ جو کلام ہے یہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ رسول ہیں. یہ ان کا اپنا کلام ہو نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی وضع نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی جن، کوئی اور جو مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام وضع کر سکے. یہ بزرگی والا قرآن گواہی دے رہا ہے، اس کے مضامین شہادت دے رہے ہیں، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر اللہ کا کلام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کی زبان سے جاری ہوا ہے. اللہ کے پیغامبر ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس پیغام کے حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ در حقیقت قرآن مجید گواہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا ہے، آپ کی شخصیت گواہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے. بعض جگہوں پہ قرآن کو گواہ بنایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ کسی جگہ پہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا، ایک شریف النفس عام آدمی جس کا ذہن اگر بہت زیادہ کام نہیں بھی کرتا تو اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لائی گئی ہے. ان کا کردار دیکھو، انہوں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ الصادق الامین مشہور ہیں. اب وہ شخصیت کہ جس نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، جس نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی، وہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ اس کا کلام میرے پاس آیا ہے، اس کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گواہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اترا ہے. اچھا، پھر جب اتر گیا اس کے بعد جو آپ کی بلندی کردار ہے، بلندی اخلاق ہے، جس طرح کہ آپ نے اس کو مضبوط پکڑا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنا کوئی کتنا ہی اچھا کلام کیوں نہ ہو لیکن اپنے کسی کلام کی خاطر کوئی انگاروں پہ لیٹنے کے لیے تو نہیں تیار ہوتا ہے نا. یہ جو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے چھوڑی اور قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اس قرآن نے گویا پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، پوزیس کر لیا. تو یہ اس طرح جکڑے جانا، اس طرح پکڑے جانا، اس طرح گرفتار ہو جانا قرآن میں یا اس میں گم ہو جانا، یہ علامت ہے کہ یہ تو بہت ہی اونچی ہستی کا کلام ہے. تو گویا حضور کا کردار گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جس طرح کا کلام ہے، بزرگی والا کلام ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ دونوں طرف بات ہے. یہاں وہ ایک بات کہی گئی کہ بزرگی والا قرآن گواہ ہے انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اب آئی اگلی بات، فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے. اب یہاں بلکہ کس معنی میں ہے؟
بلکہ یہاں اس معنی میں ہے کہ یہ قرآن مجید بزرگی والا قرآن تو گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، ان کو اس بات نے تعجب میں یا حیرانگی میں یا پریشانی میں ڈال دیا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آ گیا ایک خبردار کرنے والا۔ منذر، خبردار کرنا، یہ خوف زدہ کرنا اس کے معنی میں نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وارن کرنا، خبردار کرنا۔ جیسے کوئی گڑھے میں گر رہا ہو، آپ نے آواز لگائی ہو، گر جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی وارننگ دینا۔ تو منذر اصل میں وارن کرنے والا ایک آدمی ہے، اسے آخرت کے انجام کا پتہ ہی نہیں، وہ بکٹوٹ چل رہا ہے، اسے کوئی دنیا کے معاملات میں اپنی مرضی چلا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ کبھی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، آج جو بول رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آج جو کر رہا ہوں اس کا حساب لیا جائے گا، یہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی آیا، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، جو تم ایک بات کہہ رہے ہو اس کی بھی جواب دہی کرنی ہے، جو گھاس کا تنکا توڑ رہے ہو کسی کا اس کا بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہونی ہے۔ تو اب یہ اسے وارن کر رہا ہے نا، خبردار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس کا اسے نہیں پتا۔ یہ جو کام ہے کسی کو متنبہ کرنے کا، اسے وارن کرنے کا، اسے خبردار کرنے کا، یہ ہے انذار، اور اس انذار کرنے والے کو منذر کہتے ہیں۔ تو اب انہیں یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، حیران کر رہی ہے کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا منہم، جو ان ہی میں سے ہے۔ اصل میں یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قیامت سے پہلے، جیسے احادیث میں آتا ہے، اور وہاں پہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو وہ فرشتوں کے 2 پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے۔ اب وہ اس طرح اترتے ہوئے جب دیکھیں، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، تو ماننے میں دیر نہیں لگے گی۔ ظاہر ہے ایک آدمی آسمان سے اس معجزاتی طور پہ اترتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو تو ماننا آسان ہے کہ آسمان سے آیا۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا تصور کیجئے، ایک بچہ ہے آپ کے سامنے، ابھی پیدا ہوا، کھیلا جھولیوں میں، لوگوں کے گود میں پروان چڑھا، اس کو لوگوں نے گھٹنوں کے بل چلتے دیکھا، پھر اسے کھڑے ہو کے کھیلتے دیکھا، اس کا بچپن ان کی نگاہوں کے سامنے، لڑکپن ان کی نگاہوں کے سامنے، کاروبار دنیا کرتا ہوا سامنے، شادی کرتا ہوا سامنے، کھاتا پیتا سامنے۔ اچانک 40 سال کی عمر میں وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے۔ تو یہ یعنی ایک دم مان لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ منہم، یہ جو آیا نا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا جو ان ہی میں سے ہے۔ یہ آسمان سے آتا تو شاید مان لیتے، یہ جو ان ہی میں سے ہے یہ ماننا ان کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ انسان کے ذہن سے اتنے دور بات ہے نا کہ آپ ساری جو تاریخ انبیاء کی پڑھیں تو اس میں جو سب سے بڑا اعتراض نبی کے اوپر ہوتا رہا وہ یہی ہے کہ یہ ہم ہی میں سے کیوں ہے؟ یہ فرشتہ ہوتا پھر ٹھیک تھا، نہ کھاتا نہ پیتا، نہ شادی کی ضرورت ہوتی، پھر تو مان لیتے ہم۔ یہ اڑ سکتا ہوتا پھر مان لیتے، اس کے یہ معجزات ہوتے ہم مان لیتے۔ اب بشرم منکم، کیا تم ہی میں سے ایک انسان، یہ ماننا بہت مشکل ہے، اور یہ آج بھی بہت مشکل ہے۔ اب یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ جی وہ تو ان کا سایہ ہی نہیں تھا، وہ روٹی کھاتے ہی نہیں تھے، وہ انسانوں میں سے تھے ہی نہیں، تو یہ در حقیقت اسی کی نئی شکل ہے نا۔ اول تو آپ نے مانا نہیں اس لیے کہ وہ آپ میں سے ہیں، اب اگر آپ نے مان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں تو اپنے میں سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو گویا انسان کا ذہن یہ 2 باتیں جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اللہ کا رسول لوگوں ہی میں سے ہو، یا تو انکار کرے گا اس بنیاد پر کہ لوگوں میں سے کیوں ہے، اور اگر مان لے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر لوگوں میں سے ہونے کا انکار کر دے گا۔ تو ان جاءہم منذر منہم، اچھا اس میں ایک تعجب کی بات اور بھی تھی، یعنی ایک تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ان ہی میں سے کیوں خبردار کرنے والا ہے؟ آسمان سے آواز آنی چاہیے تھی نا
غیب سے آواز آتی، کوئی فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ ایک تعجب یہ ہے، اور ایک تعجب اور بھی ہے، وہ تعجب ہے کہ دوبارہ جئیں گے؟ ہم جب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری لاش پھٹ جاتی ہے، زمین میں رل مل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب مٹ چکا ہوتا ہے، تو دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے؟ اَإِذَا عِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، باقی سارا مٹی ہو جائے گا، پھر کیسے دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ کیسے ہیہاتا لما توعدون، کیا وعدہ کیا جا رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے آپ سے، یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کی اس وقت جہاں تک عقل پہنچی تھی جس سطح پر، اس میں یہ ماننا کہ مٹی میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ سلامت انسان بن جائیں گے، یہ بھی بڑے تعجب کی بات تھی۔ بل عجبو، بلکہ وہ تو بڑے تعجب میں پڑ گئے، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے خبردار کرنے والا آیا۔ یعنی ایک تعجب ہے اپنے ہی میں سے خبردار کرنے والے کے حوالے سے، اور دوسرا تعجب ہے جس بات پر خبردار کر رہا ہے کہ اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، یہ ان کے لیے بڑے تعجب کی بات ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر، یہ کافر کی جمع کافرون، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے دبانے والا، چھپانے والا، ایک اس کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی ہے انکار کرنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے چھپا دینا، مطلب کیا؟ جب بات سمجھ میں آ گئی، دل میں آ گئی، ٹھیک کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ماننے کے بعد پھر اپنے اوپر چیک رکھنے پڑیں گے، بڑی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ مثلا آج میں اور آپ ہی یقین کر لیں، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور پورا پورا حساب ہونا ہے، ایک ایک چیز کا ہونا ہے۔ اب حرام خوری کیسے کریں گے؟ حرام خوری نہیں کریں گے تو پھر وہ سٹیٹس کیسے مینٹین رکھیں گے؟ اوپر کی کمائی نہ ہو تو یہ جو گلی میں ہم نے اپنا معیار بنا لیا اس کو کیسے پورا کریں گے؟ برادری میں جو اپنی حیثیت بنا لی ہے اس کو کیسے مینٹین رکھیں گے؟ اور بہت ساری عیاشیاں کیسے کریں گے؟ جو لت پڑ گئی ہے اس سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اب یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے، پھر وہ جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر، تو انسان یہی اپنے کو تسلی دیتا ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیاشی کر لو، مزے اڑا لو، خوب جو ہے وہ عیاشیاں کر لو، کس نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، کب دوبارہ کھڑے ہونا ہے، کب اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے؟ بس اپنے آپ کو یہی تسلی دو، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے سورہ جو ہے نا قیامہ پڑھی تھی مغرب کی نماز میں، تو اس میں بھی تو یہی تصور ہے نا کہ یہ انسان ویسے تو بہانہ یہ بناتے ہیں نا کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ انسان ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے سامنے برائیاں کرتا رہے، یہ خرمستیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ یقین اپنے اندر پیدا ہی نہیں کرتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہمیں تو چونکہ وراثت میں مل گیا، ہمیں اپنے ساتھ کوئی کشتی نہیں لڑنی پڑی یہ بات منوانے کے لیے اپنے آپ کو، لیکن ہیلے ہم نے بھی نکال لیے۔ یہ ہیلا ہے نا کہ پیشی تو ہوگی مگر ہماری بچت ہو جائے گی، یہ ہیلا یہودیوں نے بھی تو نکالا تھا نا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یا یہ کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی محبوب تر ہیں۔ تو بیٹوں کو تو اللہ نہیں، وہ جو ہے بیٹوں کو کوئی آگ میں نہیں جلاتا، کوئی ماں جلا سکتی ہے آگ میں؟ تو ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہمیں آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ گویا یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ایک کور لے لیا کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہمارا حساب نہیں ہونا ہے، ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا تصور بھی تھا، یہ ہمارا بھی کسی نہ کسی درجے میں آ گیا۔ اسی میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ کسی بزرگ کی انگلی پکڑ لو، وہ بیڑا پار لگا دیں گے۔ یہ بیڑا پار لگانا، یہ صرف بیڑا دنیا ہی کا پار لگانا تو نہیں ہے نا، بیک مائنڈ میں جو بیڑا پار لگنا ہوتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے پل صراط سے پار کر دیں گے۔ جن کو اس طرح سمجھ نہیں آتی ان کو پھر پیر صاحب اور اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرنا، جب حساب کتاب شروع ہوگا میں اللہ کو باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے نکل جانا۔
یہ تسلی دینا بہت ضروری ہے کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جو لوگ مشرک تھے ان کو یہ تسلی تھی کہ ہم تو دوبارہ جی ہی نہیں سکتے، کون جلائے گا ہمیں، ہم مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمیں یہ تو یقین ہے یا نہیں ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک دن دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پر ہم زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہم نے تو یہ باتیں سنی ہیں کہ باقاعدہ سنی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی بار سنی ہے کہ بچے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پہ بات آئی جاتی ہے، اگر کسی بچے کی زبان پہ آ گیا کہ مرنا ہے، میں مر جاؤں گا یا آپ مر جائیں گے، تو فوراً اس کے منہ پہ جو ہے انگلی رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹا بری بات زبان پر نہیں لاتے، ہم نہیں سننا چاہتے۔ وہی جو خرگوش جیسے کبوتر آنکھ بند کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ آنکھ بند رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ وہ فوکس کرنے کے بعد، نگاہ وہاں مرتکز کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، صحیح رخ پہ لے کے چلنا پڑتا ہے، پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، لہذا ادھر سے آنکھ بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھ بند کر لے، اندر سے مان لیا، اپنے آپ اس کو کیپ کر دیا، جیسے ہوتا ہے نا کسی شے کو ٹوپ چڑھا دو تاکہ نظر ہی نہ آئے، چھپ جائے، دب جائے، یہ دبا دینے کا عمل کفر کرنا ہے۔ اصل میں ایک بات دل نے ایک بات تسلیم کی، اسے زبان پہ نہیں آنے دیا، اس کو ذہن پر چھانے نہیں دیا، اس کو دبا لیا، نیچے ہی دبا لیا، یہ ہے اصل کفر۔ پھر اس کی اصل صورت وہ بنتی ہے جو اس سے اگلی صورت کے انسان اس کا انکار کر دے، نہ مانے۔ تو فقال الکافرون، تو وہ جو نہ ماننے والے تھے یا اپنے اس دل کے یقین کو چھپا لینے والے تھے یا دبا لینے والے تھے یا اپنے اندر ضمیر کی جو خلش تھی اس کو مٹا دینے والے تھے کسی بھی طریقے سے، انہوں نے یہ کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، شیء عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ ماننے والی، عقل میں نہ آنے والی، کسی طرح ممکن العمل ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے؟ ویسے تو یہ میں ترجمہ مضارع میں کر رہا ہوں اس لیے کہ جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ بن رہا ہے، لیکن یہ صیغہ ماضی کا ہے۔ اذا متنا، جب ہم مر گئے، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو گئے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت ناممکن۔ یہاں رج بعید جو ہے، رج کہتے ہیں رجوع کرنا، واپسی ہونا، پلٹ کر آنا، گویا ہم دور نکل گئے۔ اب یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے، دور کی کوڑی ہے جو لے کے آئے ہیں کہ وہاں سے واپسی ہو جائے گی۔ اب ذرا پھر اس سارے پروسیس کو ذہن میں لائیں۔ ایک بندہ مرا، آپ نے اسے دفنا دیا، دفنانے کے بعد اس کا گوشت ختم ہو گیا، بال ختم ہو گئے، ہر شے مٹی میں رل مل گئی، ہڈیاں رہ گئیں، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد رفتہ 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 ہڈیاں بھی ختم۔ اب اس وقت کے انسان کے لیے یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ یہاں سے یہ سارا کچھ پھر جمع کر کے پھر کھڑا کر لیا جائے گا، ظاہر ہے یہ جو تخیل ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی جو بھی اس وقت کی سوچ، علم ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے نا، اس میں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں تھی۔ لہذا وہ کہتے ہیں ذالک رجعٌ، یہ رجوع کرنا ہے، یہ واپس ہونا ہے، بعید، بہت دور کی بات ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اچھا، اس کا آج جو ہے اتنا مشکل نہیں رہا، آج تو انسان اس قابل ہو گیا ہے، ایک سل انسان کا لے کے وہ کلوننگ کر لیتے ہیں، آج یہ سمجھانا اتنا مشکل نہیں، مگر اس وقت کے انسان کے سمجھ میں یہ بات آنی بہت مشکل تھی۔ بہرحال اس میں یہ بات آج بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کرنے والا ہو تو اس کے سامنے آخرت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات جو اس سے پوچھنے کی ہے یا معلوم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اصل مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوگا نا۔ اگر اللہ کو مانتا ہے تو جس خدا کو مانتا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے، اسے علی کل شیء قدیر مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور بکل شیء علیم مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ تین بنیادی باتیں، اگر اللہ کو مانتا ہے اور اسے علی کل شیء قدیر مانتا ہے، بکل شیء علیم مانتا ہے، آخرت کے ہر مسئلے کا حل نکل جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی ہم گم ہو گئے، مٹی ہو گئے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ علی کل شیء قدیر زندہ کرے گا۔ ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ ہم نے تو اتنے عمل کیے، خود بھی بھول گئے، بکل شیء علیم حساب لے گا۔ تو یہ در حقیقت پہلے جو صحیح جگہ سے چلیں تو حساب کتاب بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔
अला कुल्ले शहीन कदीर अल्लाह को मानते हो? हाँ, अला कुल्ले शहीन कदीर अल्लाह को मानता हूँ। बेकुल्ले शहीन अलीम अल्लाह को मानते हो? हाँ, बेकुल्ले शहीन अलीम अल्लाह को मानता हूँ। तो फिर उसके बाद जो भी इश्काल आखिरत के बारे में है वो बड़ी आसानी से रफा हो जाएगा। लेकिन ये कि उस खुदा को मानते हो कि जो दोबारा पैदा ही ना कर सके, तो फिर कम अज़ कम उसको तो नहीं मानते जिसका तारुफ कुरान मजीद करा रहा है, वो कोई और ही खुदा है। फिर ये तुम्हारा अपना मनपसंद खुद तराशीदा खुद साख्ता खुदा है, ये कुरान का बताया हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताया हुआ खुदा नहीं है। फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शय्युन अजीब आइज़ा मितना, भला जब हम मर गए, वकुन्ना तुराबा और मिट्टी हो गए, ज़ालिका रजुम बईद, वो वापसी है दूर की। अब इसका जवाब दिया, देखिए उस जवाब का ताल्लुक अल्लाह के इल्म के साथ रखा है। पहले कद अलिमना, बेशक हमें मालूम है, हम जानते हैं, या ये माजी का ही सीगा है। अब हम उस रवानी में या उस सियाक़ो सबाक में तर्जमा करना मजबूरी बन जाती है मुस्तकबिल में। कुरान मजीद माजी में इसकी बात इसलिए करता है कि ये हतमी बात है, ये पक्की बात है, ये कतई बात है। इसमें कोई जैसे मुस्तकबिल में हम कहें ना ये होगा यूँ होगा, तो उसके बारे में बहरहाल एक हमारे जहन के एतबार से एक शक तो रहता है, होगा या नहीं होगा। लेकिन हम कहें ये हो चुका, उसमें तो कोई शक ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इंसानी ज़हन को सामने रखते हुए जो हतमी बातें हैं, यकीनी बातें हैं, पक्की बातें हैं, उनको माजी के सीगे में बयान किया ताकि तुम ये समझो कि ये हो चुका, ये तो नामुमकिनात में से है ही नहीं, ये तो गोया हो चुका है। कद अलिमना, हमें मालूम है, हम खूब जानते हैं, मा तनकुसुल अर्दो मिनहुम, नक्स कहते हैं ना कमी करने को, कम होना, नाकिस होता है, फलां शय नाकिस है, तो नाकिस है यानी कम है, उसमें कमज़ोरी है, कोई कमी का पहलू है, तो कोताह है। इसी मानी में यहाँ पे आ गया तनकुसुल अर्द, ज़मीन यहाँ फ़ाइल है, अल अर्द, जो ज़मीन उन मिनहुम, उनमें से ज़मीन जो कम करती है। यानी तसव्वुर क्या है, आदमी मरा, फटा, उसका गोश्त लोथड़े हुआ, वो मिट्टी ने खा लिया, मिट्टी में बदल गया, तो यानी ज़मीन खा गई, बंदे को ज़मीन खा गई। तो ज़मीन ने उसमें से जो कम कर लिया, ज़मीन ने उसमें से जो खा लिया, ज़मीन ने उसके बॉडी का जो हिस्सा अपने अंदर ज़म कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया, हम उसे जानते हैं। जिसे हम कहेंगे मिट्टी हो गया, तो हमें मालूम है कि क्या मिट्टी हो गया, हमें मालूम है कि क्या मिट्टी ने खा लिया, हमें मालूम है क्या मिट्टी में बदल गया, हमें मालूम है क्या मिट्टी ने हजम कर लिया। जैसे भी आप उसके मानी लें, असल मकसद ये है कि जो आप आम आदमी का तसव्वुर है कि बंदा जो है वो मिट्टी हो गया, हमें मालूम है मिट्टी ने क्या जज़ब कर लिया, मिट्टी ने क्या खा लिया, मिट्टी ने उसकी शख्सियत के अंदर, उसके जिस्म के अंदर क्या कमी कर दी। व इंदना किताबुन हफीज़, और हमारे पास एक महफूज किताब है, और किताब यहाँ बमाना रिकॉर्ड के है, किताब को बमाना इल्म के ले लें। ये दो अलग अलग चीज़, एक ये कि उसकी बॉडी में क्या कमी हुई वो हमें मालूम है, दूसरा ये कि उसने अमाल क्या किए वो भी हमें मालूम है। कोई शय हमसे पोशीदा नहीं, पिन्हा नहीं, छुपी हुई नहीं। वह इंदना किताबुन हफीज़। और अब जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये तो अब नामुमकिनात में से है ही नहीं, यानी तमाम मालूमात कितनी जो हमारे कंप्यूटर में कितनी कुछ मालूमात आ जाती हैं, इसी तरह अल्लाह का कोई कंप्यूटर हो, वो आखिरत में जो नस्ब कर दिया जाए, हर आदमी का अपना अपना एक कोड हो, वो अपना बटन दबा के खुद देख ले, हर एक आदमी अपना अमल खुद देखे। जैसे वो सूरह काफ में आया है कि इंसान जब देख जाएगा वहाँ देखेगा, पुकार उठेगा माले हाज़ल किताब, ये क्या किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना इसने कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी बात छोड़ी है, मगर सब का सब गिन के रखा हुआ है। वह वजदू मामिलू हाजिरा, और वो पाएंगे जो उन्होंने अमल किया होगा सामने मौजूद। और बाज़ जगहों पे तो अल्फाज ये हैं कि उसे देखेंगे। अब जब देखेंगे तो इसका मतलब है उनके सामने पूरी फिल्म चलेगी जिसे वो देख रहे होंगे। वो देखें, बेशक उसे रिप्ले करके देखें, स्लो मोशन में देखें, बार बार देखें, जितनी दफ़ा देखें उनके इख्तियार में। आज ये समझ में आना है, आ जाता है, बड़ी आसानी से आ जाता है। अच्छा, आज इंसान को ये भी मालूम है कि यहाँ तो अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं,
ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری آواز نکل رہی ہے یہ کہیں گم تو نہیں ہوتی؟ اب تو انسان اس کوشش میں ہے کہ جو آوازیں نکل کے خلا میں چلی گئی ہیں ان کو کہیں سے ڈھونڈ ڈانٹ کے پھر جو ہے وہ سنا جا سکے تاکہ پچھلی تاریخ معلوم ہو، صحیح طرح سے معلوم کر سکیں۔ تو اب انسان اس تحقیق میں، اس کھوج میں ہے، تو یہ تو کہیں بھی آواز گم نہیں ہوئی۔ اسی طرح انسان کا عمل بھی کہیں گم نہیں ہوا، اس کے جو ایکشن ہے وہ بھی موجود ہے، اس کی تصویریں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس کے آلات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ان کو نکال کے تو ہم دیکھ سکیں، تو کسی وقت ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں کہ انسان کو دکھا دے، ہم تو ویسے بھی اللہ کل شیء قدیر جب مان لیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ مگر اب تو انسان کا علم بھی اس کے بہت قریب چلا گیا کہ یہ باتیں ماننا اب ناممکنات میں سے نہیں ہے، اب ایمان بالغیب میں نہیں ہے یہ تو گویا ایک معلوم بات ہو گئی ہے کہ یہ ماننا تو بہت آسان ہو گیا آج کے انسان کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایک محفوظ ریکارڈ بھی ہے اس کی آوازیں بھی اسے سنا دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کے لیے وہ گردن سے اس کا اعمال نامہ نکال کے اس کے سامنے بکھیر کے بالکل کھول کے رکھ دیں گے، وہ خود پڑھے۔ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب خود، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود اپنا محاسبہ خود کر لو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ تو ہے، لیکن یہ کہ انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ بھی ہے، اس کو اپنے آپ کے بارے میں آگاہی بھی ہوتی ہے، اسے معلوم ہے، سارا کوئی بہانے بے شک بناتا رہے، لیکن وہاں تو اس کا اعمال نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ، اب یہ دیکھیے یہ بلکہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں، جو یہ نہیں مان رہے، جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ انکار، یہ سارے بہانے ہیں، اصل بات وہی ہے، وہ عیاشیوں میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی خرمستیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس وجہ سے کذبوا بالحق، وہ حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیے حق کیا شے ہوتی ہے؟ حق تو کہتے ہی اس شے کو ہیں جو حقیقی ہو، جو واقعی ہو، جو شدنی ہو، جس کا وقوع پذیر ہونا لازم ہو۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، تو وہ حقیقی شے، الحاقہ، وہ جو حق شے، وہ جو حقیقی شے، جو واقعی شے ہے، تو وہ اس کا حق تو انسان کے، یوں سمجھیے اس کا حق ہونا، حقیقی ہونا، واقعی ہونا انسان کے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو ماننا انسان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اسے جھٹلا رہے ہیں، اس حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ حقیقت ان پر منکشف ہو چکی ہے، انہیں معلوم ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کون حق پر ہے، کون جو ہے وہ باطل پر ہے، ان کے علم میں ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے چودراہٹ کا، مسئلہ ہوتا ہے اپنی دکانداریوں کا، مسئلہ ہوتا ہے اپنی فن خانیوں کا، مسئلہ ہوتا ہے اپنی سرداریوں کا۔ اب قریش کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ عیاشیاں نہیں چھوڑ سکتے، اپنی گدیاں نہیں چھوڑ سکتے، سرداریاں نہیں چھوڑ سکتے، یہ مشکل زندگی پابندی والی یہ گوارا نہیں کر سکتے، آزاد خیالی، لبرل، اب یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح بن جانا کسی کھونٹے کے ساتھ، یہ گوارا نہیں ہے انسان کو، یہ شریعت کی مشکل جو ہے وہ تکلیف یہ اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس لیے حق کو جھٹلاؤ، حق کا انکار کرو۔ اچھا، اس میں جو جھٹلانے کے الفاظ ہیں یہ کفر سے اگلا درجہ ہے، اس سے پہلے کفر کی بات آئی تھی، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اب بات آئی بل کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کیا ہے؟ دیکھیے کفر کا اگلا سٹیج یا اگلا مرحلہ وہ جھٹلانا ہے، وہ ایسے کہ کسی نے آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کی، ایک حق آپ کے سامنے پیش کیا، ایک سچ آپ کے سامنے رکھا، وہ حق ایسا ہے کہ اس کو لے کر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کی کمزوری آڑے آ جاتی ہے، آپ کا مفاد آڑے آ جاتا ہے، آپ کی حیثیت آڑے آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے اس کو جھٹلاتے نہیں، اسے رد نہیں کرتے، قبول بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں، یہ کفر ہے۔ جھٹلانے کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر جرت پیدا کی، آپ نے ذرا ہمت کی، آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور وہ شے کہ جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، آپ نے اس شے کو رد کرنے کی کوشش کی،
آپ نے اس سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی، آپ نے دوسروں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ حق نہیں، یہ باطل ہے، آپ نے اس حقیقت کو کہا یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو آپ نے محنت کی، جو کوشش کی، جو دلائل دیے، جو آپ نے جتن کیے، جو آپ نے محنت، یہ سب تکذیب کے دائرے میں آئے گا۔ تو کفر تو ایک یوں سمجھیے نا ایک انفعالی کیفیت ہے، ایک پیسیو ایٹیچیوڈ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو تکذیب ہے اس میں جاریت ہے، ایگریشن ہے، اس میں آپ آگے بڑھ کے رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عام جو پبلک ہوتی ہے وہ عام طور پہ کفر ہی کرتی ہے، اس کا رسپانس کفر کا ہو سکتا ہے، وہ آگے بڑھ کے لپک کے قبول نہیں کرتی، لیکن جو سرداران قوم ہوتے ہیں، جو لیڈران کرام ہوتے ہیں، جو ملأ القوم ہوتے ہیں، وہ پھر جھٹلاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے حق کو جھٹلانا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے یہ حق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ تکذیب ہے۔ تو بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے الحق کو جھٹلایا، حقیقت کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آئی۔ وہ حقیقت محمد الرسول اللہ بھی ہیں، وہ حقیقت قرآن مجید بھی ہیں، دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ یہ دونوں یوں سمجھ لیجئے بس بعض جگہوں پہ محمد الرسول اللہ کو جو ہے وہ دلیل بنایا گیا قرآن کے برحق ہونے پر، بعض جگہوں پر قرآن کو دلیل بنایا گیا محمد الرسول اللہ کے برحق ہونے پر، اور حضور مجسم قرآن ہے، یہ تو ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ جو جملہ بولا، یہ جملہ سنا، تو یہ تو دونوں کو بالکل جوڑ کے رکھ دیا۔ بعض مقامات پہ قرآن مجید نے دونوں کو مجموعے کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، جیسے سورہ بینہ میں آیا، بینہ کیا ہے؟ یہ مشرک جو ہیں اور یہ جو اہل کتابوں میں سے کافر ہیں، یہ ماننے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے رسول جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو ان کو پڑھ کے سناتے ہیں پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ ورق جو پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بنے ہیں بینہ۔ اسی طرح سورۃ الطلاق کے آخر میں آتا ہے کہ یہ جو ذکرہ ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، اللہ نے تم پر ذکر اتارا ہے۔ ذکرہ کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات، یہ رسول ہیں جو تم کو اللہ کی آیات بینات، کھولنے والی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو در حقیقت یعنی ذکرہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید مل کر بنے، اور بینہ بھی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بنے۔ تو الحق جو ان کے پاس آیا وہ بھی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں ہیں۔ یہ حق جو ان کے پاس آ گیا ہے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ ایک امر میں ہیں، ایک معاملے میں ہیں، ایک ایسے معاملے میں ہیں جس میں وہ مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مریج، یہ مرج جو ہوتا ہے، یہ جیسے مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں پھنسے ہوئے چل رہے ہیں، ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ آپ باہر سے دیکھ کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو وہ کوئی معاملہ جو ایک دوسرے میں پھنسا ہوا ہو، کچھ اوور لیپنگ ہو، کچھ اس طرح ہو کہ بالکل کلیئرٹی نہ ہو، یہ مریج کی کیفیت ہے۔ ویسے تو لغت میں وہ انگوٹھی جو آپ نے لگائی کسی انگلی پہ اور وہ پھنس گئی، یہ بھی مریج ہے، یہ مرج کی کیفیت ہے۔ تو گویا کوئی معاملہ ان کا پھنس گیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھنس کدھر گیا ہے؟ انسان کا دل کدھر پھنستا ہے؟ دنیا میں پھنستا ہے، دنیا کی لذتوں پہ پھنستا ہے، دنیا کے تماشوں پر پھنستا ہے، دنیا کے مشغلوں میں پھنستا ہے، دنیا کی سرداریوں میں پھنستا ہے، یہاں کی حیثیتوں پہ پھنستا ہے۔ تو ان کا دل در حقیقت ادھر پھنسا ہوا ہے، اس لیے یہ معاملہ ان کا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا، ان کے آگے دھندلکا اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کا دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے۔ بل ہم فی امر مریج، بلکہ یہ ہیں فہم فی امر مریج، اس وجہ سے کہ ان کے پاس حق آیا، بینہ آئی، اس نے روشنی کر دی،
حق آیا, اس نے حقیقت واضح کر دی, لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, اس کو مانا نہیں. اب انہیں کلیئرٹی نہیں حاصل ہوتی. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. کنفیوزڈ آدمی کون سا ہوتا ہے؟ کلیئر آدمی کون سا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کے سامنے حق آیا اس نے لپک کے قبول کر لیا. جس کے سامنے سچ آیا, وہ سچ اس کی اپنی ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو, اسے ماننے میں دیر نہیں لگی. یہ بندہ ہمیشہ کلیئر, ان پڑھ ہو کلیئر ہوگا. اس کے پاس ایک فرقان ہے, حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے. یہ کبھی آپ کو کنفیوز نہیں ملے گا. یہ یکسو بندہ ہے, ایک رخ پہ چلنے والا. اس کے مقابلے میں دو کشتیوں کا مسافر. ہمارے سب سے بڑے حکیم لوگ جو آج ہم میں پائے جاتے ہیں, وہ کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دین و دنیا دونوں. وہ کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بالکل دین ہی دین ہو جائے, دنیا کی پرواہ نہ ہو. اس آدمی کو کلیئرٹی کدھر سے آئے گی؟ یکسوئی کہاں سے ملے گی؟ اسے فرقان کیسے حاصل ہو جائے گی؟ کلیئرٹی ہمیشہ اس آدمی کو آئے گی, جیسے قرآن مجید میں آئے نا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, جو سچ ہے, حق ہے, انصاف ہے, درست بات ہے, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی طرف سے گواہ ہوتے ہوئے. واللہ علی انفسکم, اس کا نقصان اپنی ہی جان کو کیوں نہ ہو. اول والدین, والدین کا کباڑا کیوں نہ ہو رہا ہو. والاقربین, رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں. ان یکن غنیا او فقیرا, کوئی بہت امیر ہوں یا غریب ہوں. واللہ اولا بہما, اللہ زیادہ حقدار ہے ان کی امارت یا غربت کے مقابلے میں, آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایسا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یکسو تھے, حنیف تھے, یکسو تھے. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ جو بندہ یکسو ہوتا ہے اپنے حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اس کو اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, جو اللہ کا اس طرح کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرقان, فرق کرنے والی شے, جو حق و باطل کو ممیز کر کے, علیحدہ علیحدہ کر کے, ممتاز کر کے اس کو دکھا دیتی ہے. وہ کنفیوز نہیں ہوتا. اور وہ آدمی جو حق کو جھٹلا دے, حقیقت اس کے سامنے آئی, اس نے مانا نہیں, اعتراف نہیں کیا, اعلان نہیں کیا, اقرار نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا, یہ ہمیشہ دو دلیوں میں پڑا رہے گا. جو دو دلیوں میں ہوگا وہی کنفیوزڈ آدمی ہے, اس پر حقیقت منکشف نہیں ہوگی. اچھا, اسی سے پھر وہ کلیئر دوسرے کو بھی نہیں, خود کلیئر ہے نہیں تو دوسرے کو کیسے کلیئر کرے؟ وہی ہے پھر جو باتوں کی جلیبی بناتے ہیں, وہی خود کنفیوز باقیوں کو بھی کنفیوز کرے گا. تو یہ تو کلیئرٹی آف تھاٹس آتی ہے اصل میں آپ جب اپنا ٹارگٹ پہ یکسو ہوں اور سچ کے ساتھ بالکل تن کر کھڑے ہوں, تب آپ کے خیالات میں وہ ایک کلیئرٹی اور وضاحت اور بالکل جو ہے وہ دو ٹوک پن آتا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج افلم ینظروا الی السماء فوقہم, کیا وہ نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف, بلندی کی طرف, فوقہم جو ان کے اوپر ہے آسمان, کیف بنیناہا, ہم نے اسے کیسے بنایا ہے. اب دیکھیے اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے نا, وہی علی کل شیء قدیر. میں نے یہ بتایا تھا نا کہ ہم نے جو آخرت پر جس چیز کی دلیل پکڑنی ہے وہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اب وہی قدرت اللہ کی بیان ہو رہی ہے. ذرا کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا. ذرا اوپر نگاہ کر کے آسمان کو دیکھو, کیف بنیناہا, اس کو ہم نے کیسے بنا لیا. تو جس نے اتنا وسیع و عریض آسمان, تاروں والا جالی دار آسمان بنا لیا, اس کے لیے ایک آدمی دوبارہ بنانا, وہ بھی پہلی دفعہ نہیں, دوبارہ بنانا, وہ کیا مشکل ہو گیا اس کے لیے؟ کیا اس میں دشواری ہوگی, کیا اس میں ہیج پیچ ہوگا؟ کیف بنیناہا وزیناہا, اور ہم نے اسے مزین کیا, ڈیکوریٹ کیا, آراستہ پیراستہ, آرائش بخشی اسے. یعنی جو اس کے اوپر جو تارے ہیں, اصل میں اب جب سے یہ بجلی آئی ہے نا تو آسمان کی وہ زیبائش, آرائش ہماری نگاہوں کے سامنے رہی بھی نہیں. اب ہمارا لیونگ سٹائل بھی ایسا ہو گیا, گھروں کے اندر رہتے ہیں, کمروں میں سوتے ہیں. تو ہمیں تو بہرحال مجھے بچپن اپنا یاد ہے کہ بجلی ہوتی نہیں تھی
اور رات کو خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں صحن میں چارپائیاں ڈلی ہوتی تھی، مغرب کے بعد آپ وہیں پہ چارپائی پہ لیٹے ہیں، انتظار ہو رہا ہے جو بھی، تو اس میں جوش تارے ہوتے تھے آسمان کے اوپر۔ اب تو یوں سمجھیے کہ وہ لگتا ہے کہ چوتھائی حصہ بھی تارہ نہیں ہے جتنے وہ گنجان آباد آسمان، اور اس میں جو خاص طور پہ روئیں ہوتی تھی جہاں بہت ہی زیادہ تارے ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، کہیں بہت دور دراز وہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ سڑک ہے، وہ ایک سرے سے شمال سے جنوب تک وہ چلی جاتی، دور تک وہ ساری جو ہے ملکی وے جو وہ سارے جو ہے وہ ایک رستہ بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو اتنے ستاروں والا آسمان جو اس کو جو مزین کیا اور ڈیکوریٹ کیا اور خوبصورت بنایا، تو وہ ہمارے جو پیر نصیر الدین صاحب تھے نا، یہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ وہ تصور یہی ہے نا کہ انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا، اور انسانوں میں سب سے جو بلند ترین ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات۔ تو وہ کہہ رہے تھے پیر صاحب کہ جی آپ دیکھیں نا، اللہ نے انیاں بتیاں وال دیتیاں تو اسی چراغاں کریے تو تنوں کیوں پیڑ پہنی ہے، کوئی بل تسی دینا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک دلیل اس سے یہ بھی پکڑی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی جو نشانیاں رکھ دیں، اتنی اپنی قدرت کے نمونے جو ہیں وہ بکھیر دیے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اب اگر کسی نے یہ نظارہ کرنا ہو تو میرے خیال میں سمندر میں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بجلی والے علاقوں میں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ جو روشنی نکل جاتی ہے اس کے بعد اتنے وہ ستارے نظر نہیں آتے۔ تو اگر آپ کہیں کھلے سمندر چلے جائیں اور جہاں پہ پھر گپ اندھیرا ہو، ظلمات بعضھا فوق بعض، اور وہاں پہ آسمان صاف ہو، تو آپ دیکھیں گے کیا ستارے، کیا چمکدار۔ تو وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اسے مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا، اس کو جو ہے وہ زیبائش والا بنایا۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اور اس میں کوئی جو ہے وہ سوراخ نہیں، وہ چھت میں سوراخ کا تصور ہی آتا ہے، یعنی پرانے گھروں کا آپ تصور کیجئے نا، جو مٹی کے گھر ہوتے تھے تو اس میں نالائکی تو یہی ہے نا کہ سوراخ ہو گیا۔ ہم نے ایک چھت بنائی ہے اور اس میں کوئی سوراخ نہیں۔ یہ ہماری قدرت کے نمونے ہیں، جو ایسی قادر ہستی ہے جس نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے بنا دی، پھر اسے ڈیکوریٹ کر دیا، پھر اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، اس ہستی کے لیے کسی مردے کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا۔ اب یہ دیکھیے دلیل کیا دی۔ اگر آپ دیکھیں نا اس طرح سوچیں کہ کیسے بنائے گا تو پھر پرابلم میں پڑ جائیں گے، پھر سمجھ جلدی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں وہ بنائے گا جس نے یہ سارا کچھ بنایا، یوں سمجھ آ جائے گی۔ کیسے بنائے گا اب یہ سوال ہی نہیں رہا، بس وہ اس کے سپرد ہے جس نے اتنا کچھ بنایا، علی کل شیء قدیر ہے، وہ یہ بھی دوبارہ کر لے گا۔ تو بہرحال ہم نے یہ 6 آیات پڑھ لی ہیں، میرا خیال ہے آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔